سب سے پہلے تو مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں آپ کی حکومت کو کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نمائندہ خصوصی پاکستان وہاں پہنچے اور صدیق صاحب نے وہاں پر بات کی اور ملا متقی سے ان کی ملاقات ہوئی اور سارے معاملات پر ہم نے پیش رفت بھی دیکھی ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان حکومت اس میں کچھ لچک دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جب افغانستان سے بات کرنے کی سوچ رہے ہیں، ہمارے گولز کیا ہیں اور ہم یہ اہداف کیسے اچیو کریں گے؟ سب سے پہلے یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی افغانستان میں امن پاکستان کی امن کا گارنٹر ہے، اور پاکستان میں امن افغانستان کے لیے ہم دونوں قوموں کے لیے جو افغانستان میں بستے ہیں یا پاکستان میں، دونوں گورنمنٹس کے لیے بہتری اس میں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ ہمارے جو افغانستان سے ماضی میں سب کے سامنے تقریباً جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے اس زمانے سے 80 سے شروع ہوا یا افغانیوں کا آنا، اور اب اس منسٹری کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، ابھی تک یہاں تک ہم پہنچ گئے 45 46 47 سال ان کے یہاں ہمارے ساتھ ہو گئے، اور کبھی تعداد 50 لاکھ پہنچی، کبھی 40 لاکھ پہنچی، ابھی بھی 30 لاکھ تک یہاں آباد ہے۔ ہم نے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھ کر ہمارے ساتھ ہی رہے۔ یہ تو ایک اور ہسٹری ہے اور تاریخ ہے اپنی جگہ، ساری دنیا دیکھ رہے۔ بے شک ابھی ان کے ایک نئے نسل وہی لوگ آ گئے کہ ان کو کوئی 45 40 سال پہلے حالات یاد بھی نہیں، اور نئے نئے پیدا ہوئے، کوئی بیرونی دنیا میں، کوئی اور جگہ، اور وہی انٹی پاکستان سینٹیمنٹس ان میں بڑھ رہا ہے۔ صرف ایک سائڈ کو دیکھ رہے، دوسری سائڈ کو نہیں دیکھ رہے۔ اصل میں آپ کی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو بھی پریکٹیکل۔ اصل ہمارے افغانستان سے کوئی دوسری ڈیمانڈ نہیں، ہمارے افغانستان سے سمپل ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے ساحل سے افغانستان کی ساحل ہمارے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ وہی لوگ جو افغانستان میں ہے اور افغانستان سے آ کر یا دہشت گردی کرتے جو بھی کرتے، تو آپ کو ان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے اور آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہے، ان کے خلاف آپ کو کارروائی کر لینا چاہیے، اور اس کارروائی کو بند کر لینا چاہیے۔ ہماری سمپل ڈیمانڈ نچوڑ نیٹ شیل اسی میں آپ نے انٹرو میں بات کر دی، اور وہی کہ ان کا ترجمان یہ کر رہے یا کے پی گورنمنٹ یہ کہہ رہے، تو ہماری بات یہ ہے کہ ہماری کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ نے یہ بھی آپ سوال بھی کریں گے، مگر میں پہلے بھی آپ نے جو سارے باتیں کی ہے تو اس پر آنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بات میں کافی بہت وزن تھا کہ امریکہ کے ساتھ تو اور افغانستان کی مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو امریکہ اور افغانستان کی کوئی اسی طرح ہے سچ، وہ ایک اور ہسٹری ہے، اس پر اگر میں ساتھ لے لو اور شروع کرو لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ ہماری اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کی اتنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دوستی ہونی چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، مگر یہ بات اس بات کو ان کو سوچ لینا چاہیے۔ یہ بال جو ہے ان کے ساتھ ہے، ان کے کورٹ میں ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ ہمارے سرزمین سے تو کوئی نہیں جا رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کر رہا ہے ٹھیک اور افغانیوں کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے۔ تو ہمارا سمپل کوشچن میں ان لوگوں سے جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ان کو بھی یہ ملک ہم سب کا ہے، ان کو بھی اس ون پوائنٹ پر سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز کس طرح رک جائے گی۔ ٹھیک امیر مقام صاحب، اس وقت بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ جس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی کا ان کو سامنا ہے، ایک ہارڈ ایریا اسے قرار دیا گیا ہے، ایسے میں کیوں نہ ان کی حکومت کو مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، اور جب افغانستان سے بات کی جاتی ہے تو اس میں کے پی کے کی بھی نمائندگی ہو؟ نہیں مطلب یہ ایک سمپل مجھے کہ کس سلسلے میں کہہ رہا ہے، بات یہ کہ یہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ مذاکرات کرنا، جس طرح پہلے انہوں نے کہہ دیا، پہلے بھی انہوں نے مذاکرات کیے، دوبارہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم خود مذاکرات کریں گے، تو یہ تو سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک فیڈریشن میں رہتے ہوئے ایک صوبہ کس طرح مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ تو فارن آفس کی ڈومین میں آتا ہے۔ وہی مذاکرات کر سکتے ہیں اور وہی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، وہی بارڈرز پر ہے۔ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بقایا
کے پی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو ان سے اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسی دن اسمبلی میں نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا تو آپ کو اس میں آنا چاہیے تھا، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا. ہم تو آپ کو ہر وقت کہتے ہیں کہ آؤ اپنی بات کرو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.